الحمد لله الذي أفعل أخلاق والدين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی اور آل نبی پر بابا سے قدم درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے بڑے بابا سے قدم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شمس و قمر حضور کے مکھڑے میں آ گئے. جتنے لوگ بہت خاموشی سے بہت دیر سے سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی زبان کا استعمال کسی اور کی تعریف میں نہیں بلکہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی تعریف میں استعمال کریں اور کہنا کیا ہے سبحان اللہ. پیچھے والے بولے سبحان اللہ. اب بار بار نہ کہنا پڑے بس کا وظیفہ کرتے رہیں. آپ ہی کا فائدہ ہے سنتے رہیں گے ہمارا بھی فائدہ ہے. تو اس لیے زمین زرخیز ہو تو بہت لوگ بستے ہیں وہاں اور زمین بنجر ہو اسے زرخیز بنانے والے بہت کم آتے ہیں. تو آپ کے سامنے اگر زمین آپ کی بنجر ہو رہی ہے تو آپ ہاتھ کے ہاتھ بھرے بیٹھے نہ رہیں بلکہ اپنے قدم کو اپنے ارادے کو مضبوط کر کے میدان میں اتریں اور اسے زرخیز اور شاداب اور ایمانستان بنائیں. کیونکہ ہمارا رشتہ اہل بیت سے ہے جو اہل بیت میں ریگستان میں کربلا کی زمین پر اپنے خون کو بہا کر ایمان کے درخت اور پودے کو ہرا کیا. اس لیے نہیں کہ ہمارے اور آپ کے سامنے ماحول خراب ہو تو اور خراب ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے بلکہ ہم بستر سے اٹھے اور پھر سے اپنے ماحول کو اپنے محلے کو اپنے علاقے کو ویسا ہی بنائیں جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا. تو بولنا کیا ہے پیچھے والے زور سے بولے سبحان اللہ تاکہ نسلوں تک یہ پیغام جائے کہ زرگی پور کے لوگ میدان میں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سبحان اللہ. تو اس لیے بیداری کا ثبوت شمس و قمر حضور کے مکھڑے میں آ گئے لالو گوہر حضور کے تلوے میں آ گئے. شمس و قمر حضور کے مکھڑے میں آ گئے لالو گوہر حضور کے تلوے میں آ گئے. سارے غلام ایک طرف حضرت بلال ایک طرف سارے غلام ایک طرف حضرت بلال ایک طرف حسن و نظر حضور کے لہجے میں آ گئے. حسن و نظر حضور کے لہجے میں آ گئے. اور شعر سنیں جو سرکار کا ہوا ہے اس کا خدا ہوا. جو سرکار کا ہوا ہے اس کا خدا ہوا. اس کو ہنر حضور کے جلوے میں آ گئے. اس کو ہنر حضور کے جلوے میں آ گئے. جو بھی ہوا ہے سید
भी हुआ है सैयद अबरार का करीब, गज़बो कहे हुजूर के नरवे में आ गए। तेजी से सुने, जन्नत मिलेगी उसको ही उनका हुआ है जो, जन्नत मिलेगी उसको ही उसका हुआ है जो, जन्नत मिलेगी उसको ही उनका हुआ है जो, कब्रो हशर हुजूर के कब्जे में आ गए। जन्नत मिलेगी उसको ही उनका हुआ है जो, ये लगा हो तो छोड़े जरा और बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि हर मिलाद में कहना पड़ता है कुर्सी ज्यादा में रहने वाली है नहीं, तो जिस काम के लिए मिली है उस काम के साथ वफादार हो और जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि ये महफिल रसूल है। किसकी महफिल है? रसूल की महफिल है। शेर सुने, जन्नत मिलेगी उसको ही उनका हुआ है जो, कब्रो हशर हुजूर के कब्जे में आ गए। कल्बे हसीन को चैन भी मिलता है आपसे, कल्बे हसीन को चैन भी मिलता है आपसे, कल्बे हसीन को चैन भी मिलता है आपसे। कल्बो फिकर हुजूर के खेमे में आ गए। शम्सो कमर हुजूर के मुखरे में आ गए। देखो करो इबादतें, आरिफ करो अदब, देखो करो इबादतें, आरिफ करो अदब, कदरो अमर हुजूर के कहने में आ गए। कदरो अमर हुजूर के कहने में आ गए। और पढ़ने चले जाते हैं उनके पास सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह। कुरान मजीद कुरान हमीद में बेपनाह बंदों की पुकार है और बंदों ने अपने रब को आवाज दी है, चाहे वो अंबिया हो बंदों की सूरत में, चाहे वो रसूल हो बंदों की सूरत में, चाहे वो सिद्दीकीन हो बंदों की सूरत में, चाहे वो शुहदा हो बंदों की सूरत में, चाहे वो सालिहीन हो बंदों की सूरत में। जिस भी तबके का आप मुशाहदा करें, जहां भी अल्लाह के बरगुज़ीदा खास, चाहे वो खास बंदे हो चाहे वो आम बंदे, सभी ने अल्लाह ही से मांगा। किससे मांगा है? अल्लाह ही से मांगा है। अब ये खुसूसियत है कि बंदे अपने रब को पुकारें, अपने रब को पुकार दें और कहें परवरदिगार इहदिना सिरातल मुस्तकीम। बंदे कहें परवरदिगार हमारी मुसीबतें, हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारी हाजतें तू ही हमारे लिए हल मुश्किलात है, मुसब्बिबुल असबाब है, दाफिउल बला है, शाफिउल अमराज है। तू ही हमारा पालनहार है, तू ही वहदहु ला शरीक है, रब्बुल आलमीन है। तस्बीह तेरे लिए, तहलील तेरे लिए, सजदा तेरे लिए, शुक्र तेरे लिए, सब्र तेरे लिए, जीना तेरे लिए, मरना तेरे लिए। क्योंकि ये सब अकीदा दिया है हमें मदीने वाले ने। जियो तो अल्लाह के लिए, मरो तो अल्लाह के लिए। तू जब बात आई आदम की तो आदम ने भी कहा परवरदिगार मुझे अता कर दे। जब बात आई नूह की तो उन्होंने भी कहा परवरदिगार मुझे अता कर दे। जब आई बात खलील की तो उन्होंने भी कहा परवरदिगार मुझे अता कर दे। जब बात आई इस्माइल की तो उन्होंने भी कहा परवरदिगार मुझे अता कर दे। जब बात आई सालिह की तो उन्होंने भी कहा परवरदिगार मुझे अता कर दे। जब यहया, ज़करिया, दाऊद, सुलेमान, शुएब, मूसा, ईसा सब ने ज़बान होकर कहा परवरदिगार हमें अता कर दे। जब सालिहीन बंदाए मोमिन की बात आई तो सभी ने कहा परवरदिगार हमें अता कर दे। लेकिन जब बात मुस्तफा करीम की आई, मुस्तफा करीम का भी यही लहजा था, यही तरीका था, यही तर्ज था, यही अंदाज था, यही कौला का अंदाज जो पिछले अंबिया और रसूलों का था। उसी तर्ज पर, उसी लहजे पर, आपके चकाई पर
فرزند کا وصال ہو گیا، حضرت قاسم کا جب انتقال ہو گیا، لوگوں نے کہا دیا اب تو یہ خالی ہو گئے، ان کی وراثت کیسے چلے گی، ان کا سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا، کیسے یہ پوری دنیا میں پورے عالم میں یہ کہتے ہیں میں سارے جہان کے لیے سارے عوالم کے لیے میں رسول بنا کر بھیجا گیا، سارے جہان کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا، تو ان کا نظام، ان کا دستور، ان کا قانون، ان کی سنت، ان کی شریعت، ان کا دین کیسے عام ہوگا، کیسے پھیلے گا، کیونکہ مزاج تو یہ تھا کہ باپ کے نظام کو بیٹا آگے بڑھاتا ہے، یہی رسول انسانیت ہے، یہی اصول انسانیت ہے، ہر گھر کا یہی ماحول اور یہی رنگ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا رنگ بنانے والا، نظام بنانے والا، دستور بنانے والا، دین چلانے والا، کتاب اتارنے والا، لوگوں کے دلوں میں دین ڈالنے والا جو ہے اسے رب قدیر کہتے ہیں، جو اسے بڑا پیار کرتا ہے۔ اس سے پہلے تم نے شرارتیں کی ضرور کے ساتھ، ہم نے برداشت کر لیا، اس سے پہلے تم نے شرارتیں کی انجیل کے ساتھ، ہم نے برداشت کر لیا، اس سے پہلے تم نے شرارتیں کی توریت کے ساتھ، ہم نے برداشت کر لیا، اس سے پہلے تم نے میرے رسولوں اور نبیوں کو قتل کیا، ان کا استہزاء کیا، ان کا مذاق اڑایا، تم نے یاد رکھو اب یہ رسول، یہ نبی یہ رحمت للعالمین ہے، یہ طٰہٰ و یاسین ہے، یہ مزمل و مدثر ہے، یہ ایسا ہے کہ جب یہ مشقت میں ہوتا ہے تو مجھے محبت کو تکلیف پہنچتی ہے، جب اس پر کوئی حملہ کرتا ہے، اسے درد دیتا ہے تو میری محبت کو درد پہنچتا ہے، جب اسے کوئی اذیت دیتا ہے تو مجھے اذیت پہنچتی ہے۔ یاد رکھو اس کی قسمت جو کتاب ہوئی ہے اس کی کتاب کو بھی اور جو اس قرآن محبوب ہے اس کی شان و عظمت، شان و شوکت کو بھی نہ ابو کوئی مٹا سکتا ہے اور نہ قیامت تک مٹا سکتا ہے، پوری ہم نے جو ہم رب ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم کو جو کہا ہے ہم قرآن کی نگہبانی کر رہے ہیں، ہم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی قرآن میں ہے، اسی قرآن میں ہے، اسی قرآن میں ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ، ہم محمد کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اسی قرآن میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، ہم احمد کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اسی قرآن میں ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم مصطفیٰ کے سینے کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اسی قرآن میں ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ہم مصطفیٰ کے خون کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اسی قرآن میں ہے مَا زَالَتْ نَظَرُ وَلَا تَنَامُ، ہم مصطفیٰ کی نظر کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اسی قرآن میں ہے وَلِسَانَكَ وَشَفَتَيْنِ، ہم لب مصطفیٰ کا بھی لب مصطفیٰ کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اسی قرآن میں ہے وَالْقُرْآنِ، ہم مصطفیٰ کے وصال کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اسی قرآن میں ہے الَّذِي أَنْقَذَ ظَهْرَكَ، اسی قرآن میں ہے نبی کے خوشبو کی بھی ہم حفاظت کر رہے ہیں، اسی قرآن میں ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نبی کے دوش مبارک کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اسی قرآن میں ہے يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نبی کے خانوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اسی قرآن میں ہے سبحان الذی اسریٰ، ہم نبی کے سفر کی بھی ہم حفاظت کر رہے ہیں، اسی قرآن میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اسی قرآن میں ہے ذکر مصطفیٰ، ہم ذکر مصطفیٰ کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اسی قرآن میں ہے وَمَا بَنَيْتَ إِذْ بَنَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بَنَىٰ، ہم مسجد مصطفیٰ کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، اسی قرآن میں بھی ہے إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، ہم ملوک بھیج بھیج کر ہم نبی کی ذات کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کیا مطلب؟ چاہے مصطفیٰ کی حفاظت، اور یہ ہم اور آپ نہیں بلکہ ہمارا ہم سرمان اگر آپ کے محترم یہاں پر حفاظت کا سوال ہے تو حضور سے جتنے لوگ منصور ہوتے ہیں ان کی بھی حفاظت اللہ ہی کر رہا، صحابہ کی حفاظت اللہ، اہل بیت کی حفاظت اللہ، ان کی ازواج کی حفاظت
اللہ اولیاء و صالحین کی حفاظت، اللہ تمام نیک بندوں کی حفاظت، اللہ تو جب اللہ نے کہہ دیا ہم قرآن کے محافظ، ہم کس کے محافظ؟ قرآن کے محافظ، تو اب ان کی شان پر چاہے جتنی انگشت نمائی کی جائے وہ کوئی ان کی شان کو گھٹا نہیں سکتا، کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ تو آیت کریمہ کی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر جو لفظ آیا حضرت قاسم کا وصال ہوا، دشمنوں نے کہا اب تو ان کی چھٹی ہو گئی، اب کچھ ہو نہیں پائے گا، اب بات آگے بڑھے گی نہیں، بس قریش میں بس مکہ میں محلے میں بات کبھی کی تبھی رہ جائے گی، بات آگے بڑھے گی نہیں۔ لوگوں کی یہ غلط فہمی رہتی اور عزت دینا زندہ دینا یہ رب کے ہاتھ میں بے علی کا خرید۔ تو میلاد میں جو سوتے ہیں وہ بہت کچھ کھوتے ہیں، بہت کچھ کیا کرتے ہیں؟ کھوتے ہیں، اسی لیے بعد میں روتے ہیں۔ تو رونے سے پہلے ہوشیار ہو جائے، ایسا کام نہ کریں کہ کھونا پڑا ہے نا۔ تو زور سے ذرا بولے یا رسول اللہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ یہ کوثر جو لفظ ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول، وہ کہتے ہیں یہ خیر التذکیرہ، یہ ہر طرح کی بڑائی کو، ہر طرح کی اچھائی کو کوثر کہا جاتا ہے۔ اسی نے کہا، آپ نے کہا ہر طرح کی بھلائی کا نام کوثر ہے، حالانکہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام یہ نہر کہاں ہے؟ جنت۔ یہ نہر کہاں ہے؟ یہ نہر جنت میں ہے اور اس کا نام کوثر ہے۔ اور آج بھی اور بعض مفسر نے یہ لکھا کہ کوثر بی بی فاطمہ کا نام ہے۔ کیا ہے؟ کوثر بی بی فاطمہ کا نام ہے۔ تو یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت قاسم سے نبی کی نسل کو نہیں چلایا، بلکہ بی بی فاطمہ سے نسل نبی آگے بڑھی ہے نا۔ تو اب دشمن جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل تو مٹ گئی، ابتر ہو گئی، کیا ہو گئی؟ نسل بریدہ ہو گئی، تو اب نسل کے کٹنے پر، نسل کے مٹنے پر جب دشمنوں نے آ کر کہا کہ آپ کی نسل مٹ گئی، تو اللہ کو اور کیا جواب دینا ہے؟ کیا اللہ یہ جواب دے گا کہ وہاں نہر جاری ہے؟ بولیں وہاں نہر جاری ہے، بلکہ جو دشمن اعتراض کر رہے ہیں اس اعتراض کا جواب یہ بنتا ہے کہ نسل ابتر نہیں بلکہ نسل ابھی بھی چلے گی۔ تو جہاں سے نسل چلنی ہے اسی کو کہتے ہیں کوثر۔ کیا کہتے ہیں؟ کوثر۔ اور آگے بڑھیں کہ بی بی فاطمہ کا نام کوثر، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا جو نہر ہے جنت میں وہ بھی خیر کثیر میں ہے۔ بولے بھائی سبحان اللہ۔ جو جنت میں نہر ہے وہ بھی خیر کثیر میں ہے، وہ بھی خیر کثیر میں ہے۔ تو علماء حق نے، مفسرین نے اب اپنے قلم کو اٹھایا اور کہا اب یہ ہو نہیں سکتا کہ جنت میں جو نہر ہے وہ خیر کثیر میں ہے اور دستے نبی میں نہ ہو، نبی کے ہاتھ میں نہ ہو، وہ خیر کثیر ہو، خیر کثیر۔ تو بی بی فاطمہ زہرا بھی کوثر، بی بی فاطمہ زہرا بھی کوثر، مولا علی شیر خدا بھی یا خیر کثیرہ میں، حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی خیر کثیر میں، امام حسین بھی خیر کثیر میں، حضرت عباس علمبردار بھی خیر کثیر میں، حضرت قاسم بھی خیر
عطا کر دیا الکوثر، کیا عطا کیا؟ الکوثر۔ اب کوثر کو اور وضاحت سے اور تفصیل اور اس کی طرف جانا، ہم نے جن جملوں کا استعمال کیا آپ اسی پر، اسی قیاس پر، اسی ذاتیہ پر صاف سمجھ گئے ہوں گے کہ کوثر کا مطلب یہ ہے، کوثر کا مطلب کہ جتنا بھی خیر ہے، جتنی بھی بھلائیاں ہیں، اولاد ہو، برکت ہو، رحمت ہو، جو کچھ بھی ہو وہ ہمیں حضور سے لے لینا ہے۔ سب نے کہا اللہ دے دے، اور اللہ نے مصطفیٰ کو دے دیا۔ تو اب کہا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں دیتا ہوں، مصطفیٰ تقسیم کرتے ہیں، میں عطا کرتا ہوں، میں عطا کرتا ہوں۔ تو کس کو عطا کرتا ہوں؟ کس کو؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا آپ کو، اے محبوب آپ کو ہم عطا کرتے ہیں۔ تو کہا میں اللہ عطا کرتا ہوں، اور مصطفیٰ اس کو اس عطا کردہ اشیاء کو تقسیم کرنے میں۔ تو اب پوری کائنات میں دوست دے رہا ہو مصطفیٰ کی عطا، ابدال دے رہا ہو مصطفیٰ کی عطا، نجبہ دے رہے ہو مصطفیٰ کی عطا، ابدال دے رہے ہو مصطفیٰ کی عطا، محبوبی چیز دے رہے ہو مصطفیٰ کی عطا، صالحین دے رہے ہو مصطفیٰ کی عطا، مخلصین دے رہے ہو مصطفیٰ کی عطا، غوث و خواجہ دے رہے ہو مصطفیٰ کی عطا، نظام الدین ثابت دے رہے ہو مصطفیٰ کی عطا، مخدوم اشرف ابو الغوث دیوان دے رہے ہو مصطفیٰ کی عطا، اور جتنے بھی اولیاء اللہ بانٹ رہے ہیں جو کہیں اور سے نہیں، مصطفیٰ کے لنگر سے دے رہے ہیں، مصطفیٰ کے لنگر سے۔ یہ لنگر رکنے والا نہیں، کتنے آئے روکنے نکلے ختم ہو گئے۔ اگر آپ کہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، لیکن 5 منٹ اور سنیں ہمیں، اور پھر ہم لوگ سلام پڑھ لیں، اس لیے کہ شاید وقت ابھی 10 کی بجے تک مناسب ہے۔ 5 منٹ اور سنیں۔ کتنے لوگ ہیں ہاتھ اٹھائیں جو نہیں سنا جائے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ جب سب کچھ دے دیا محبوب، اچھا ایک بات غور سے سن لیں، دیکھتا تو ہے بہتوں مگر سنبھالنا سب کے بس کی بات نہیں۔ سفیان ثوری عظیم محدث، انہوں نے کہا امام جعفر صادق سے حضور کچھ علم کی سوغات عطا کر دی۔ کہا بیٹے تم تو خود محدث سبحان اللہ، جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، بس وہی کھاتے ان کا نام و نشان پتہ ہے نا۔ ان سے بڑے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ پورے ہو گئے، پورا حضور عمر کتنی ہے؟ کہا 2 سال۔ کہا آپ کی داڑھی تو سفید پورے ہیں؟ کہا وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارا ہے، وہی 2 سال میری زندگی کا ماحصل اور نچوڑ ہے۔ اہمیت دیا اس 2 سال، اس 2 سال تو ہمارا امام بھی انہی کا شاگرد ہے، تو ہم بھی اہل بیت اطہار کی خیرات بھی لے رہے ہیں، ہے نا۔ اور انہوں نے کہا حضور کچھ دے دیجیے۔ کہا کیا حدیث دے کے کیا کرو گے؟ میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جس سے تمہاری روحانی ترقی کبھی رکے گی نہیں۔ سبحان اللہ، پیچھے والے بولے جو جن کی ترقی رک گئی جو سبحان اللہ نہیں بولنا، جو بولے سبحان اللہ۔ تو فرمایا امام جعفر صادق نے استغفار کثرت سے کیا، استغفار چھوٹے بڑے جتنے پچھلے گناہ ہیں ان کی معافی مانگا کرو تاکہ وہ معاف کر دے اور محبت کا دروازہ کھول دے۔ دروازہ تو کھل جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے، لیکن پھر بعد میں بند بھی ہو جاتا ہے۔ اس کھلے ہوئے دروازے کو باقی رکھنے کے کہ ہمیشہ یہ دروازہ کھلا رہے اور محبت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ملتی رہے، کبھی سینہ اسے خالی نہ ہو۔ تو پھر امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، یعنی اللہ کا خوب شکر ادا کیا،
لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہارے شکر کے بدلے تمہاری نعمتوں میں اللہ مزید اضافہ فرما دے گا. سبحان اللہ. یعنی جو نعمت مل گئی ہے وہ ختم نہیں ہو، وہ مٹے گی نہیں بلکہ اور بڑھتی چلی جائے گی. تو کہاں استغفار کرو تاکہ اللہ خطاؤں کو معاف کر دے، اور پھر اس کے بعد شکر ادا کرو تاکہ نعمت جو ملی ہے وہ بڑھتی چلی جائے، سخت نہ ہو، رکنے نہ پائے. تیسرا وظیفہ آپ فرماتے ہیں، تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ لا حول پڑھتے رہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی طاقت والا نہیں، کوئی جہد والا نہیں، کوئی پاور والا نہیں. اللہ جو عظیم ہے، بزرگ ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے، اس کے علاوہ جب یہ وظیفہ کرو گے تو کسی حکمران، کسی بادشاہ، کسی نفسانی وسواس، کسی طاغوتی طاقت، کسی ابلیسی پھندے کا اثر تمہارے دل پر نہیں ہوگا. ہوتا کیا ہے؟ محبت کا دعویٰ کر دیا، پھر اسے سنبھال بھی لیا، بچا بھی لیا، پھر دیکھا پاورفل کوئی شخص آیا سامنے، پھر محلہ بدل دیا، تو اللہ نے کہا مجھ سے دوستی کرنا آسان نہیں ہے. جب دوستی کرو گے تو پھر بے باک بننا پڑے گا، جب دوستی کرو گے تو اطمینان اور ایمان رکھنا پڑے گا، جب دوستی کرو گے تو بھروسہ دعویٰ مت کرو. دعویٰ کیا ہے اور میں نے اس دعوے کو تسلیم کر لیا، اپنے اندر بےباکی نہ ہو. کوئی بھی آ جائے، چاہے نمرود آ جائے، چاہے شیطان آ جائے، چاہے حامان آ جائے، چاہے فرعون آ جائے، چاہے چاہے کوئی بھی ظالم و جابر اس پہ آ جائے، اس کا اثر ہمارے دل کی زمین پر، دل کے تخت پر جہاں معلوم پورے نہ ہو، اب کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو ان تین ضد سے، تین وظائف سے آپ اپنے روحانی ترقی کے دروازے کو کھول سکتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ شان نبی یہ ہے کہ نبی کی آل، نبی کی نسل مٹ نہیں سکتی کسی کے مٹانے سے، اور کسی کو خیر اور بھلائی مل نہیں سکتی نبی کو نظر انداز کرنے سے. نبی کی کوئی توہین کرے اور سوچے کہ ہمارا حج قبول ہو جائے، نبی کی شان میں کوئی بکواس کرے سوچے کہ سجدہ قبول ہو جائے، نبی کے خلاف بکواس کرے سوچے کہ قرآن کی تلاوت قبول ہو جائے. نہیں، جس کو بھلائی کہتے ہو، اگر بھلائی چاہتے ہو اپنے حق میں، وہ بھلائی ہمارے لیے ثواب اور بخشش کا ذریعہ بن سکے تو پھر یاد رکھو، اگر مصطفیٰ نہیں تو کسی طرح کی بھلائی بھی قبول. اللہ کے حضور دعا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس سورۃ الکوثر کی برکت سے مرحوم کی اللہ مغفرت فرمائے، بچے کے قلب میں روشنی عطا فرمائے. تمام مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے خطاؤں کو، ان کے سیئات کو معاف فرمائے، قبر میں بار میں رحمت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.